آپ دیکھ رہے ہیں کریٹیوٹی ود کیپٹن۔ فٹ بال کا اصل ہیرو پاکستان اگرچہ فٹ بال عالمی رینکنگ میں اس کا نمبر 165واں ہے، لیکن وہ اس لحاظ سے چیمپئن ہے کہ وہ دنیا کا سب سے زیادہ فٹ بال فراہم کرنے والا ملک ہے۔ جس سال ورلڈ کپ کھیلا جا رہا ہو اس سال پاکستان سے بالعموماً 5.5 سے 6 کروڑ فٹ بال برآمد کیے جاتے ہیں، جبکہ عام برسوں میں تعداد تقریباً 4 کروڑ ہوتی ہے۔ پاکستان اس برآمد سے سالانہ 20 کروڑ ڈالر سے زیادہ کا زر مبادلہ حاصل کرتا ہے، اور کچھ عرصہ قبل تک فٹ بال کی عالمی برآمد میں پاکستان کا حصہ 85% تک تھا۔ پاکستان میں فٹ بال انڈسٹری کا اہم ترین نام سیالکوٹ ہے۔ تقریباً 5 لاکھ آبادی کے اس شہر اور اس کے مضافات میں فٹ بال بنانے کے لیے سینکڑوں چھوٹے بڑے مراکز قائم ہیں، اور اس صنعت سے لگ بھگ 86,000 کارکنوں کا روزگار وابستہ ہے۔ سیالکوٹ کے ہاتھ سے سلے ہوئے فٹ بال نہ صرف فیفا کے مقرر کردہ معیار پر پورے اترتے ہیں بلکہ اپنی پائیداری، خوبصورتی اور معیاری ہونے کی بنا پر عالمی شہرت رکھتے ہیں۔ سیالکوٹ کی فٹ بال انڈسٹری سے دوسری کئی صنعتیں بھی پھل پھول رہی ہیں۔ ایک جائزے کے مطابق سلائی کرنے والے کارکنوں کو فی فٹ بال $1 سے کم معاوضہ ملتا ہے، لیکن جب وہی فٹ بال مختلف مراحل سے گزرتا ہوا عالمی مارکیٹ میں صارف کے پاس پہنچتا ہے تو اس کی قیمت $100 تک پہنچ چکی ہوتی ہے۔ فٹ بال بنانے کے لیے ایک کاریگر کو چمڑے کے 6 کونوں والے 120 اور 5 کونوں والے 12 ٹکڑوں کو جوڑ کر سینا ہوتا ہے، اور اس میں ربڑ کا بلیڈ رکھنا ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کمپنی کی جانب سے مہیا کی جاتی ہیں۔ اس شہر میں نائکی، ایڈیڈاز اور پوما جیسی عالمی شہرت کی حامل کمپنیوں کے لیے فٹ بال تیار کیے جاتے ہیں، اور ان کے آرڈرز شہر کے ڈرائی پورٹ سے براہ راست بھیج دیے جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں ہاتھ سے بنے ہوئے فٹ بال تقریباً 70% ضروریات پوری کرنے والے شہر میں اس صنعت کے آغاز کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ 1 صدی قبل جب جنوبی ایشیا پر برطانوی تاج کا راج تھا، مقامی چھاؤنی کے ایک برطانوی فوجی کرنل نے چمڑے کا فٹ بال مرمت کے لیے ایک مقامی کاریگر سید صاحب کو دیا۔ اس نے مرمت کرنے کے دوران فٹ بال کی خوب اچھی طرح جانچا، پرکھا اور پھر ایک جیسا فٹ بال بنا کر دیا، اور وہ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ 6 کروڑ سالانہ فٹ بال تیار کرنے والے شہر کا پہلا فٹ بال تھا۔ ان کے اطراف میں سیالکوٹ کی ایک سڑک سید صاحب کے نام سے منسوب ہے۔ سیالکوٹ کی فٹ بال انڈسٹری کو لگ بھگ 1.5 عشرہ قبل چائلڈ لیبر کے الزام کی وجہ سے شدید مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور یورپی اور امریکی ملکوں میں ان کی برآمد خطرے میں پڑ گئی۔ مقامی انڈسٹری نے اس مسئلے کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے۔ 1997 میں انہوں نے یونیسیف اور انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے، جسے اٹلانٹا ایگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت نگرانی کی ایک شفاف اور مربوط نظام قائم کیا گیا، اور متعلقہ عہدیدار اچانک فٹ بال بنانے کے مراکز کا اچانک معائنہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے 93% تک چائلڈ لیبر کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ انڈسٹری کی ان کوششوں کا اعتراف 1999 میں جنیوا میں ILOC کے سالانہ کنونشن میں بھی کیا گیا، اور اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن نے اس اقدام کی تعریف کی۔ طویل عرصہ تک دنیا بھر کی اعلیٰ معیار کے فٹ بال کی ضرورت پورے کرنے والے سیالکوٹ کو جن ابھرتے ہوئے چیلنجز کا سامنا ہے، ان میں سے ایک چین، بھارت اور جاپان کا ایک حریف کے طور پر سامنے آنا ہے۔ حالیہ ورلڈ کپ سے کئی مہینے قبل چین نہ صرف فٹ بال کے زیادہ تر عالمی آرڈر جیتنے میں کامیاب ہوا، بلکہ جنوبی افریقہ کے مقابلوں کے لیے اس کے بنائے ہوئے فٹ بال کو آفیشیل فٹ بال کا درجہ بھی حاصل ہو گیا، جبکہ گزشتہ فٹ بال میں یہ اعزاز سیالکوٹ کے پاس تھا۔ فٹ بال انڈسٹری کے مقامی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس کی ایک اہم وجہ پاکستان فٹ بال کی قیمتوں میں اضافہ اور آرڈر کی مقررہ وقت پر عدم فراہمی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بجلی کا بحران اور اس کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ اس سلسلے میں بنیادی کردار ادا کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ امن و امان کی خراب صورتحال بھی کاروبار کو متاثر کر رہی ہے، کیونکہ دہشت گردی کے خوف سے بیرونی سرمایہ کاری آنے سے کتراتی ہے۔
عہدیداروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ چین اور دیگر ممالکوں میں اس میں صنعت کی ٹیکنالوجی کا بڑھتا ہوا استعمال بھی ایک اہم چیلنج کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ صنعت سے وابستہ مقامی عہدیداروں کے مطابق توانائی کے بحران نے فٹ بال کی برآمد کو بری طرح متاثر کیا۔ 2008 اور اس سے پہلے کے برسوں میں $22 کروڑ سے زیادہ کی برآمدات کے مقابلے میں 2009 میں سیالکوٹ انڈسٹری میں صرف 16.5 کروڑ کی آرڈر پورے کر سکے۔ عالمی مارکیٹ میں پاکستان کا حصہ جو 2008 تک 70-80% تھا، اب کافی کم ہو چکا ہے اور 2010 میں مزید کمی آئی جو کہ 40% تک رہ گئی۔ عالمی مارکیٹ میں مشینوں پر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تیار کیے جانے والے فٹ بالوں کی بڑھتی ہوئی مانگ سے اپنا حصہ لینے کے لیے چھوٹے اور درمیانے کاروباروں کو ترقیاتی ادارے 43.5 کروڑ کی لاگت سے اسپورٹ انڈسٹریز ڈیولپمنٹ سینٹر قائم کر رہا ہے، جہاں مقامی صنعت کو ترقی دینے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ سیالکوٹ کی فٹ بال انڈسٹری کو توقع ہے کہ وہ مستقبل قریب ہے ایک بار پھر اپنی سابقہ حیثیت بحال کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔